سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ طاہر نے کہا، صفیہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ترکستان سے فارغ ہوتے ہی یہاں آؤں گا۔ اس وقت تک میرے متعلق شاید تمہارے چچا کی رائے بھی بدل جائے اور میں اس بہت بڑے انعام کے لیے دامن پھیلا سکوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری محبت کی آسمان پر ہر وقت 2 ستارے جگمگاتے رہیں گے۔ میری نگاہوں میں تمہارا اور ثریا کا درجہ ایک ہوگا۔ میں آپ کے دامن کی گرد بن کر بھی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ بلخ پر رہنے والی بہن کو میرا سلام دیجیے اور اس کے پاس میری ایک نشانی لیتے جائیے۔ صفیہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، میں آپ دونوں کا انتظار کروں گی۔ اگر آپ نے دیر لگائی تو شاید قدرت مجھے آپ کے پاس لے آئی۔ دنیا کی کوئی خلیج ایسی نہیں جسے محبت کی کشتی میں بیٹھ کر عبور نہ کیا جا سکے۔ پانی میں کشتی کے چپوؤں کی آہٹ پا کر دونوں دریا کی طرف متوجہ ہوئے۔ صفیہ نے کہا، شاید قاسم آ رہا ہے۔ دونوں سمٹ کر درخت کے تنے کے ساتھ لگ گئے۔ کشتی کنارے پر آ لگی۔ قاسم اور اس کے ساتھ 2 اور آدمی کشتی سے اتر کر محل کے اندر چلے گئے۔ صفیہ نے کہا، وہ شاید مجھے یہ خبر دینے جا رہے ہیں کہ آپ آزاد ہو چکے ہیں۔ آپ جائیے، جب تک آپ کی کشتی نظر آتی رہے گی میں یہاں کھڑی دیکھتی رہوں گی۔ لیکن ذرا ٹھہریے، پہرے دار آ رہے ہیں۔ پہرے دار آئے اور تھوڑی دیر چبوترے پر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ ان کی گفتگو کا موضوع ابھی تک صفیہ اور قاسم کی شادی تھا۔ آخر قاسم میں کیا نقص ہے جو صفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی؟ وہ اندھا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے، یہ تمہاری طرح بیوقوف ہے؟ ارے کچھ بھی ہو، مجھے یقین ہے کہ صفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے قابل کسی سلطنت کا ولی عہد ہی ہو سکتا ہے۔ صفیہ نے کہا، اب آپ چلیے۔ طاہر نے اٹھ کر ایک چھوٹی سی کشتی کا رسا کھولا اور اس پر بیٹھ کر چپو سنبھالتے ہوئے کہا، خدا حافظ صفیہ۔ خدا حافظ۔ صفیہ نے کشتی کو پانی میں دھکیل دیا۔ جب تک کشتی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی وہ خدا حافظ کہتی گئی۔ صبح کے وقت وزیر اعظم نے صفیہ کی تمام باتیں سننے کے بعد کہا، اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی تو میں تمہیں ایک بات کا یقین دلاتا ہوں، اور وہ یہ کہ میری بھتیجی کی شادی میرے نالائق بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ میں جانتا تھا کہ طاہر ایک مخلص نوجوان ہے۔ میں اس کی گرفتاری کے خلاف تھا، اسی لیے میں اسے اور اس کے دوستوں کو بھاگ جانے کا موقع دیتا رہا۔ مجھے یہ پیغام بھیج کر اس کے ساتھیوں نے اپنے خلوص کا دوسرا ثبوت دیا ہے، ورنہ بے خبری میں شاید وحید الدین کے بعد میری باری آتی۔ مجھے اس بدماش نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کے حکم سے آج اسے قید سے فرار ہونے کا موقع دے گا۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ صفیہ اپنے کمرے میں پہنچی تو قاسم وہاں سکینہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے صفیہ کو دیکھتے ہی کہا، صفیہ، میں ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ مہلب نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ طاہر قید خانے سے بھاگ گیا ہے۔ میں نے اس سے تفصیلات نہیں پوچھی۔ میں یہ خبر سنتے ہی تمہارے پاس آیا تھا۔ میں ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ نیچے دریا کے سامنے برآمدے میں بیٹھا ہے۔ وہ واپس آ کر تمہیں سارے واقعات بتاؤں گا۔ سکینہ نے کہا، شاہی قید خانے سے طاہر کے بھاگ نکلنے کی تفصیل بہت دلچسپ ہوگی۔ چلو صفیہ، ہم کمرے کے پردے کے پیچھے بیٹھ کر سنیں۔ کیوں قاسم؟ ہمیں تمہاری باتیں سننے کی اجازت ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم جو کچھ سنو گی وہ کسی سے نہ کہو۔ بات یہ ہے کہ اسے بھاگنے کا موقع دینے میں میرے چند دوستوں کی کوششوں کا دخل ہے۔ واہ، ہم کوئی احمق ہیں؟ قاسم کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکینہ نے صفیہ سے کہا، چلو صفیہ، مجھے اس کے بھاگ نکلنے سے بہت دلچسپی ہے۔ صفیہ جو کچھ جاننا چاہتی تھی جان چکی تھی، لیکن کچھ سوچ کر وہ سکینہ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی۔ دریا کے کنارے کمرے پہ پہنچ کر وہ دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ مہلب یہ کہہ رہا تھا، اب مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو ہماری شامت آ جائے گی۔ قاسم نے کہا، نہیں، وہ آپ جیسے محسن کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ مہلب نے کہا، اس کے محسن تو تم ہو۔ میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، اور میں نے اسے بتا بھی دیا تھا کہ تمہیں صرف قاسم کی سفارش پر بھاگنے کا موقع دیا گیا ہے۔ لیکن وہ نکلا کیسے؟ کیا تم نے مجھے جو 500 دینار دیے تھے وہ قید خانے کی 5 پہرے داروں کو خریدنے کے لیے کافی نہ تھے؟ قاسم نے پوچھا، آپ نے اسے کہاں پہنچایا؟ مہلب نے جواب دیا، قید خانے سے باہر اسے چھوڑ دیا گیا۔ وہ یقیناً اپنے دوستوں کے پاس گیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد بغداد چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے سوا کسی سے نہیں ملے گا، اور رات کے وقت ہی بغداد چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس کے متعلق کچھ نہیں سنیں گے۔
مجھے افسوس ہے کہ حکومت کے بعض عہدیدار اس سے بدظن ہو گئے، ورنہ وہ ایک کارآمد نوجوان تھا۔ بہرحال میرے متعلق وہ بری رائے لے کر نہیں گیا۔ صفیہ کی گفتِ برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چہرے پر نقاب ڈال کر دروازے کا پردہ اٹھایا اور برآمدے میں داخل ہو کر بولی، تم دونوں کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو؟ یہ خبر اب آدھے شہر میں مشہور ہو چکی ہے کہ ماہی گیروں نے آدھی رات کے بعد دریا سے ایک لاش نکالی ہے، اور وہ لاش طاہر کی ہے۔ قاسم اور محلب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے صفیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ صفیہ نے کہا، اور چچا جان تیسرے پہر یہ سنتے ہی خود قید خانے میں تحقیقات کے لیے چلے گئے تھے۔ وہاں ایک اور لاش ملی ہے اور اس کے منہ میں زہر آلود پنیر تھا، وحید الدین سابق وزیر خارجہ کی لاش۔ اور جانتے ہو کہ چچا کو داروغہ نے کیا بتایا ہے؟ رات کے وقت بغداد کے ایک بہت بڑے غدار کے حکم سے 2 آدمیوں کو زہر دیا گیا تھا۔ ایک وہ جس کے متعلق تم ابھی باتیں کر رہے تھے، جس کی لاش بغداد کے کسی چوراہے پر انتقام کے لیے پکار رہی ہے۔ دوسرا وہ جس کے قید ہونے کا علم تمہارے دوست اور اس کے چند ساتھیوں کے سوا کسی کو نہ تھا۔ محلب اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ صفیہ نے چلا کر کہا، زمین تمہارے جیسے بدکردار کو کوئی جگہ نہیں دے گی۔ شہر میں تمہاری تلاش جاری ہے۔ اس محل کے ہر دروازے پر سپاہی کھڑے ہیں۔ بغداد کا بچہ بچہ تمہاری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہے۔ قاسم نے صفیہ کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، صفیہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش کی بات کرو۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے تم سے نفرت ہے، تم کمینے اور مکار ہو۔ قاسم نے اس کے منہ پر ایک چپت رسید کی اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ وہ چلائی، بزدل آدمی عورتوں کے ساتھ زور آزمائی کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ سکینہ نے آگے بڑھ کر کہا، صفیہ تمہیں کیا ہو گیا؟ قاسم چھوڑ دو اسے، آج اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ صفیہ نے لال پلی ہو کر کہا، آخر اس کی بہن نکلی نا، لگاؤ تم بھی ایک چپت میرے منہ پر۔ سکینہ نے کہا، صفیہ خدا کے لیے زبان بند کرو، وہ معزز آدمی کیا خیال کرے گا؟ صفیہ نے کہا، چور، ڈاکو، قاتل، خدا کے لیے سپاہیوں کو بلاؤ، چچا جان اس کی تلاش میں ہیں، وہ بھاگ نہ جائے۔ قاسم اسے کمرے سے نکال کر کھینچتا ہوا محل کے دوسرے سرے پر لے گیا۔ خواجہ سرا لونڈیوں اور نوکروں کو جمع ہوتے دیکھ کر صفیہ خاموش ہو گئی اور پھر نرم ہو کر بولی، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ میں تمہیں جھوٹ کی سزا دینا چاہتی تھی، لیکن اپنے دوست کو چچا جان کے آنے تک ضرور رکھو۔ قاسم پریشانی کی حالت میں محلب سے معذرت کے لیے موزوں الفاظ سوچتا ہوا لوٹا، لیکن محلب وہاں موجود نہ تھا۔ ایک کشتی دریا کے دوسرے کنارے کی طرف تیزی سے جا رہی تھی اور وہ اس پر سوار تھا۔ دوپہر کے وقت وزیر اعظم کے حکم سے شہر میں یہ منادی ہو رہی تھی کہ محلب کا پتہ دینے والے کو 5000 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ عصر کے وقت جب قاسم اپنے باپ سے طویل ملاقات کر کے باہر نکلا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور سکینہ صفیہ سے کہہ رہی تھی، تم نے سنا؟ ابا جان نے قاسم سے کہا کہ جب تک میں بغداد کا وزیر اعظم ہوں تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ وہ کل مصر روانہ ہو جائے گا۔ ابا جان نے مصر کے سلطان کو لکھا ہے کہ اسے فوج میں کوئی معمولی عہدہ دے دیا جائے، لیکن اس کا غصہ اتر جائے گا تو وہ اسے بلا لیں گے۔ اگلے دن شہر میں یہ خبر مشہور تھی کہ رات کے وقت 1000 سوار تاتاریوں کے خلاف خوارزم شاہ کا ساتھ دینے بغداد چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جلال الدین نے افغانستان کی شمالی سرحد سے مرو کے گورنر کو اطلاع بھیجی کہ وہ کم از کم 4 ہفتے مرو کی حفاظت کرے، اور اس عرصے میں وہ بلخ، ہرات اور دوسرے شہروں سے نئی فوج منظم کر کے اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ مرو کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فوج اگرچہ کم تھی، لیکن پناہ گزینوں کی لاکھوں تلواریں موجود تھیں۔ وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہاں بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں کی غلطیوں کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ عورتیں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھیں، بچے مکانوں کی چھتوں پر پتھر جمع کر رہے تھے۔ غرض مرو کا ہر گھر ایک قلعہ تھا، اور عوام کو امید تھی کہ وہ نہ صرف ایک طویل مدت تک شہر کی حفاظت کر سکیں گے بلکہ تاتاریوں سے گزشتہ تمام مظالم کا بدلہ لے سکیں گے۔ مساجد میں ہر نماز کے بعد لوگ خطبہ جہاد سنتے اور مرو کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کا فیصلہ کرتے۔ ایک صبح جب مرو کی مساجد میں مؤذن اہل شہر کو نماز کے لیے بلا رہا تھا، تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج شہر کی فصیل کے سامنے نمودار ہوئی۔ آن کی آن میں شہر پناہ پر تیر انداز کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ تاتاری افواج کی قیادت چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے تولائی کے سپرد تھی۔ چنگیز خان کی نگاہ میں تولائی اپنی بہادری سے زیادہ مکاری اور دغا بازی کی بدولت بہت عزت حاصل کر چکا تھا، لیکن مرو کی فصیل پر انسانوں کی بے پناہ ہجوم اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ تولائی تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا،
شہر کے چند غداروں نے جو اس کی آمد کی خبر پاتے ہی اس کے ساتھ آ ملے تھے یہ خبر دی کہ فصیل پر مردوں کی بجائے عورتیں زیادہ ہیں۔ تولائی نے یہ سنتے ہی فوج کو طوفانی حملے کا حکم دیا، لیکن شہر پناہ سے تیروں اور پتھروں کی بارش نے تاتاریوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ فصیل کے نیچے ہزاروں تاتاری ڈھیر ہو گئے۔ تولائی نے یہ صورت دیکھی تو فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور شہر سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 5 دن تک تولائی کو شہر پر قبضہ کرنے کی صورت نظر نہ آئی۔ طاقت کے استعمال سے مایوس ہو کر اس نے حسب عادت عیاری کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم بعض باتوں کے متعلق گورنر سے تشکیل حاصل کرنے کی بات لوٹ جائیں گے۔ چند دور اندیش لوگ گورنر کو تولائی کے پاس بھیجنے کے خلاف تھے، لیکن گورنر نے انہیں سمجھایا کہ میں اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کرا دے گا، لیکن میرے واپس نہ آنے پر ان لوگوں کی بھی تسلی ہو جائے گی جو اب تک مقابلہ کرنے کی بجائے تاتاریوں سے مصالحت کی توقع رکھتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جب تک جلال الدین کی فوج نہ آ جائیں ہم اس کے ساتھ صلح کی بات چیت جاری رکھیں۔ تولائی نے گورنر کا نہایت پرتپاک خیر مقدم کیا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، میرے دل میں بہادروں کے لیے عزت ہے۔ صلح کی بات چیت شروع ہوئی تو تولائی نے کہا، ہم صرف یہ وعدہ لے کر کہ آپ کی افواج ہمارا پیچھا نہیں کریں گے واپس جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جلال الدین کے ساتھ ہمارے تعلقات خواہ کچھ بھی ہوں ہم دوبارہ مرو پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے عوض آپ کو معمولی تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ گورنر ہر قیمت پر مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، ہمارا خزانہ اگرچہ خالی ہے، تاہم میں اہل شہر سے ایک خاصی رقم جمع کر کے آپ کو دے سکوں گا، لیکن آپ کا یہ فیصلہ تمام اہل شہر کے لیے قابل قبول ہوگا۔ میں شہر کا گورنر ہوں، یہ صحیح ہے، لیکن آپ تاوان ادا کرنے کی ذمہ داری تنہا اپنے سر کیوں لیتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ شہر کے بااثر لوگوں کو یہاں بلا لیں؟ اگر ان کی موجودگی میں معاہدہ لکھا جائے تو ان میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ ان کے نام ایک حکم لکھ بھیجیں۔ میرے خیال میں ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ مرو کے گورنر نے شہر کے 10 معززین کے نام ایک مراسلہ لکھ کر بھیج دیا۔ گورنر کا مراسلہ پڑھ کر وہ بہت سے لوگوں کے مشورے کے خلاف تولائی کے پاس چلے گئے۔ تولائی ان کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے پیش آیا، لیکن تاوان کی رقم کے متعلق ان سب نے کہا، اہل شہر سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تولائی نے کہا، مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شہر خزانہ خالی ہے، مجھے آپ کی مجبوری کا احساس ہے، آپ جائیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ کل آپ اپنے ساتھ کے ہر گروہ کے نمائندہ لیتے آئیں۔ تاتاریوں نے گورنر اور اس کے ساتھیوں کو عزت و احترام کے ساتھ شہر پناہ کے پاس پہنچا دیا۔ رات کے وقت شہر میں اس خبر پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ کل صلح ہو جائے گی اور تاتاری چلے جائیں گے، لیکن پناہ گزین جو تاتاریوں کے ہر حربے سے واقف تھے اہل شہر کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر رہے تھے۔ شہر کے معززین کو بھی تاتاریوں کے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی، لیکن گورنر اس بات پر مصر تھا کہ ہمیں صلح کی بات چیت جاری رکھ کر وقت لینا چاہیے۔ اگلے دن قریباً 40 آدمی گورنر کے ساتھ تولائی کے پاس چلے گئے۔ دوپہر کے وقت تاتاری ان میں سے ہر شخص کو سخت جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان سے شہر کے دوسرے مقتدر لوگوں کے نام خطوط لکھوا رہے تھے۔ یہ خط شہر کے غداروں کی مدد سے ان کے پاس پہنچائے گئے اور عصر کے قریب 70 اور آدمی تولائی کے کیمپ میں آ گئے۔ شام کے وقت تاتاریوں نے گورنر، سپہ سالار اور ان کے 3 ساتھیوں کے سوا سب کو قتل کر دیا۔ رات کے وقت قریباً 110 تاتاریوں نے گورنر کے ساتھیوں کا لباس پہن لیا اور گورنر اور سپہ سالار اور ان کے 3 ساتھیوں کو خنجر دکھا کر آگے آگے شہر کے دروازے کی طرف چلنے پر مجبور کر دیا۔ آگے آگے شہر کے چند غدار بھی تھے جو گورنر سے 15-20 قدم آگے عربی اور فارسی زبان میں بلند آواز میں باتیں کرتے جاتے تھے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے فصیل پر پہرے داروں کو صلح کی مبارکباد دیتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ دروازے کے پہرے داروں میں سے ایک نے رضون سے سر نکال کر باہر جھانکا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر بے شمار لوگ جمع تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک آدمی نے باہر نکلتے ہوئے سوال کیا، بہت دیر لگائی آپ نے، کیا خبر لائے؟ گورنر کہاں ہے؟ اور پھر آگے بڑھ کر تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ گورنر کہاں ہے؟ وہ آ رہے ہیں، غداروں میں سے ایک نے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں 5-6 اور آدمی باہر نکل آئے۔ گورنر بھاگ کر آگے بڑھا اور چلایا، دروازہ بند کر لو، تاتاری آ گئے۔ جلدی! ایک تاتاری نے تلوار ماری اور اسے زمین پر لٹا دیا۔ 3-4 اور آوازیں یہ کہتے ہوئے سنائی دیں، دروازہ بند کرو، تاتاری حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن تاتاریوں نے انہیں بھی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ایک لمحے کے لیے پہرے دار ششدر ہو کر رہ گئے
اور جب تک وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئے، مسلمانوں کے بیس میں تاتاریوں کا گروہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا، اور پہرے داروں نے یہ سمجھ کر کہ تاتاری عقب سے ارکان وفد پر تیر برسا رہے ہیں، انہیں اندر گھسنے کا موقع دے دیا۔ مشلوں کی روشنی میں غیر مانوس صورتیں دیکھ کر وہ چلائے، لیکن تاتاریوں نے آن کی آن میں 50-60 آدمی موت کی گھاٹ اتار دیے۔ چند تاتاری جو اندر داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے، فصیل کے پتھروں اور تیروں کا شکار ہوئے، لیکن باقی پہرے داروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ تیگ آزمائی کرتے رہے۔ اچانک باہر بے شمار گھوڑوں کی ٹاپوں کی آہٹ سنائی دی۔ پہرے داروں نے دروازے کے اندر لڑنے والوں کا صفایا کر کے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں تاتاری سواروں کا ایک دستہ ماردھاڑ کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اہل شہر مرو کے بازاروں میں پتھروں اور تیروں کی بارش کے باوجود دشمن کے ان گنت سواروں کو گشت لگاتا دیکھ رہے تھے۔ آدھی رات تک شہر میں کوہرام مچا رہا۔ تیسرے پہر تاتاریوں نے شہر کے چند اور دروازوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے محلوں میں آگ لگا دی گئی۔ صبح تک یہ آگ ایک وسیع رقبے میں پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ جو آگ سے بچنے کے لیے مکانات سے باہر نکلتے، تاتاریوں کی تلواروں کا شکار ہوتے۔ 5 دن تک شہر میں قیامت برپا رہی۔ چھٹے دن تاتاری مرو کے دروازوں پر اپنی فتح کی یادگاریں یعنی انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر رہے تھے۔ یہ مینار گزشتہ تمام میناروں سے بلند تھے، لیکن تاتاریوں کی لاشیں گرنے کے بعد تولائی نے یہ کہا، ہم نے کسی بڑی سے بڑی جنگ میں بھی اس قدر نقصان نہیں اٹھایا، اور اس نقصان کی تلافی اس نے یوں کی کہ مرو میں ایک بہت بڑی چتا تیار کرائی۔ 2 قیدیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رسیوں سے جکڑ دیا جاتا، پھر یکے بعد دیگرے ان کے پاؤں کاٹے جاتے۔ وہ تڑپتے اور تاتاری ناچتے اور کہکے لگاتے ہوئے انہیں آگ میں دھکیل دیتے۔ کھوپڑیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے۔ ایک حاملہ عورت نے چتا کے سامنے گر کر بچہ جن دیا، اور تولائی نے کہا، دیکھو، دشمن کی عورتیں ہمارے مقابلے کے لیے ایک نئی فوج تیار کر رہی ہیں۔ ایک تاتاری نے آگے بڑھ کر بچے کے سر پر پاؤں رکھ کر مسلنے کی کوشش کی، لیکن ممتا موت کے سامنے بھی خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے لڑکے کو پکڑ کر کلیجے سے لگا لیا۔ اس بچے سمیت آگ میں دھکیل دیا گیا۔ وہ آخری دم تک اپنے جگر کے ٹکڑے کو بازوؤں میں چھپا چھپا کر آگ کے شعلوں سے بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک 12-13 سال کا لڑکا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کی بے حرمتی برداشت نہ کر سکا۔ 2 تاتاری افسروں پر ٹوٹ پڑا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا۔ مقتول تولائی کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔ کم سن لڑکی کو تولائی کے سامنے پیش کیا گیا۔ چنگیز خان کی طرح تولائی کو بھی اپنے دشمن کی کمزوریوں اور خوبیوں پرکھنے کی عادت تھی۔ اس نے لڑکی کو قریب بلا کر کہا، تم جانتے ہو ایک تاتاری افسر کے قتل کی سزا کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، تمہاری عدالت میں مجرم اور بے گناہ ایک ہی چکی میں پیسے جاتے ہیں۔ ہم اگر تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تم بڑے ہو کر ایک سپاہی بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تم ذلیل ہو، میں اس جگہ مرنا قبول کروں گا۔ موت ایک تکلیف دہ چیز ہے، لیکن مظلوم کے لیے نہیں، ظالم کے لیے۔ تولائی خان نے کہا، اسے میرے سامنے پھانسی پر لٹکاؤ۔ تم جانتے ہو پھانسی کتنی تکلیف دہ چیز ہے؟ بہادر لڑکے نے جواب دیا، تم مجھے پھانسی دے سکتے ہو، میری قوم کو پھانسی نہیں دے سکتے۔ تمہارے نیزے ٹوٹ جائیں گے، تمہاری تلواریں کند ہو جائیں گی، تمہارے بازو شل ہو جائیں گے، لیکن میری قوم کی رگوں میں خون شہادت دوڑتا رہے گا۔ تولائی کے اشارے سے لڑکی کو بدترین جسمانی اذیتیں دے کر ذبح کیا گیا۔ اس شام تولائی خان اپنے چند مشیروں سے کہہ رہا تھا، ہمیں ایک خطرناک دشمن سے پالا پڑا ہے۔ جس قوم کی مائیں اس قسم کے بچے جن سکتی ہیں، وہ دیر تک کسی کی غلام نہیں رہ سکتی۔ میں اس قسم کے بچوں کو جلال الدین سے کم خطرناک نہیں سمجھتا۔ مرو کے ہر گھر کی تلاشی لی گئی، مکانوں کے زمیندوز کمروں میں چھپے ہوئے لوگوں کو نکال کر قتل کیا گیا۔ تولائی کو شہر کے غداروں نے دولت مند لوگوں کی فہرست تیار کر دی۔ انہوں نے زندگی سے مایوس ہو کر تمام خفیہ خزانے تاتاریوں کے سپرد کر دیے، لیکن تاتاریوں کی تسلی نہ ہوئی۔ زیادہ مال برآمد کرنے کی کوشش میں تاتاریوں نے ان سب کو طرح طرح کے جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد ان کے مکانوں کی دیواریں کھدوا کر دیکھی گئی۔ مساجد، درس گاہوں اور کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی۔ صرف 400 آدمیوں کو جو فنون تعمیر اور اسلحہ سازی کے ماہر تھے تاتاری زندہ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔